أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخرى لم تقدروا عليها وقد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. بیت رضوان یعنی صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب یہ واپس لوٹ رہے تھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت کے ساتھ جو کوئی 1400 کے آس پاس تھے، اسی دوران میں یہ سورہ بھی نازل ہوا، ساری چیزیں بتا دی گئی. بیت رضوان کو فتح مکہ کی علامت قرار دے دی گئی. نہ صرف فتح مکہ کی علامت بلکہ اس کے بعد سے اسلامی فتوحات کا بھی ذکر کر دیا گیا، اور یہ چیز بتا دی گئی کہ سب سے اصل اہم بنیاد ایمان اور ایمان کی بقا اور ایمان پر انسان کو باقی رہنا ہے. جب یہ باقی ہے تو دنیا عارضی طور پر اسلام پر نہ رہنے والوں کے لیے کے حوالے جو کی گئی ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ لوٹائی جائے گی، اور اگر ایمان کی حقیقت پر باقی نہ رہتا ہو انسان تو دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے، پھر ایمان کے جو نتائج آخرت کے ہیں اس سے محروم ہو جاتا ہے. چنانچہ اس آیتوں میں سابقہ مضمون ہی کے سلسلے کی تکمیل ہے کہ جنگ خیبر کے انعام کا ذکر کیا گیا، جس کے اندر بہت ساری مالی غنیمت والی شکل میں ملی. آج کی آیت میں مزید اعلان کر دیا گیا کہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تمہیں عطا کی جائیں گی، ملا کریں گی، اور ایسی وہ چیزیں ہیں کہ تم اپنے طاقت کے بل بوتے کے اوپر وہ کر نہیں سکتے، لیکن قدرت تمہارے لیے آسان کرے گی اور تمہارے اختیار میں ہوں گے. یعنی بعد میں واقع ہونے والی جنگیں اور فتوحات، یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہیں. اللہ تعالیٰ باقدرت ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. تو اس مضمون کے ذریعے سے ایک اسماء الحسنہ کا تذکرہ، اس پہلو پر قرآن کی تلاوت کرو، ترجمہ پڑھو تو اس کو غور کرتے چلنا. ایک چیز ذکر کر کے اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ اپنے کام کا ذکر کرتے ہیں جس کو آپ اس کا نام کے طور پر یاد کرتے ہیں. جیسا اوپر کی آیت میں عزیز کا ذکر آیا، حکیم کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ عزیز کیا چیز ہے، حکیم کیا چیز ہے، تو یہاں پر ذکر ہے کہ قدیر ہے. اسی قدیر کو کئی مقتدر کے ساتھ ذکر ہے. یہ جو بعد میں ہونے والی چیزیں ہیں جس کی تم طاقت بھی نہیں رکھ سکتے، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں آسان ہے تمہارے لیے. تو گویا ہر چیز کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. بیت رضوان میں جو 19 دن کا قیام رہا، 20 مراحل نشو و فراز کے مرحلے سے گزرنا پڑا. معاہدے کی تکمیل سے پہلے ہی کئی شکلیں بھی پیش آئیں. خفیہ طور پر حملے کی کوشش بھی کی مشرکین مکہ نے. ایک مرحلے میں 50 افراد کو گرفتار کر کے بھی لا لیا صحابہ کی جماعت نے، لیکن 50 افراد کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے. ذریع خراش تک ان کو نہیں پہنچائی، تو ان 50 کے 50 افراد کی گردن مارنا آسان تھا. خبر یہ عام ہو گئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر قتل ہو گیا ہے، لیکن ان 50 افراد کو قتل کرنے سے مسلمان رکے. اس کی اجازت نہیں ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کے علاوہ مزید اور 10 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا. ادھر سے خالد بن ولید مورچہ سنبھالے ہوئے تھے،
مشرکین مکہ کی طرف سے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اس مرحلے سے جو گزار دیا گیا تمہیں، لڑائی کی نوبت تمہیں لائی نہیں گئی. اور جبکہ مسلمانوں کی جماعت میں جوش اور جذبہ اس قدر آگے بڑھ رہا تھا، لڑنے کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، صلح کی طرف وہ راضی ہونا نہیں چاہتے تھے، لیکن قدرت نے سارے کے سارے چیزیں صلح کے اوپر راضی کروایا، اور اس کے بعد آنے والی منزلیں سارے مسلمانوں کے لیے آسان تر قرار دیا. اگر لڑائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آخر کار یہ کافر اے مسلمانوں تم سے اگر بھیڑ جاتے، یعنی لڑائی شروع ہوئی جاتی، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، کامیابی تو نہیں ملتی انہیں، کیونکہ سب سے بڑی طاقت ایمان کی تھی، اور ایمان تھا اللہ کے اوپر، تو گیا تائید خداوندی تھی ان کے ساتھ، تو ضرور پیٹ پھیر کر نکل جاتے. اور پھر ان کو سہارا دینے والا کوئی ملتا بھی نہ تھا، تو یعنی ایک بھی نہیں بچتا تھا، اور نہ کوئی مددگار بھی اس وقت ان کے لیے آ سکتا تھا. جب جب ایسی شکلیں ہوں گی، ایمانی طاقت کے بل بوتے پر آگے بڑھو گے، تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے، سنت طریقہ یہی ہے، جو تم سے پہلے بھی دنیا کے اندر جتنے قومیں گزریں، ایمان والے ایمان کی قوت کی بنیاد پر آگے بڑھے، تو ایمان اور ایمان والوں کے مقابلے میں آنے والوں کے قدم ٹک نہیں سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی تائید ہمیشہ رہی ہے، یہی قانون قیامت تک بھی رہے گا. لہذا تم اللہ تعالیٰ کے طریقوں میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، یہ قیامت تک کا اعلان ہے. لیکن روکنے کے اندر بڑی حکمت ہے. تو پھر ان کے لیے آسان ہو جاتا. حضرت عثمان غنی کو جو کہ روک رکھے تھے، افواہ ہو گئی تھی قتل کرنے کی، قتل ہوا نہیں تھا، اب ان کا قتل آسان ہو جاتا. حضرت عثمان غنی کے قتل کے علاوہ بھی مکے کے اندر بہت بڑی جماعت تھی مسلمانوں کی، جو غربت اور مجبوریوں کی وجہ سے مکہ چھوڑ نہیں سکے تھے، ایمان کے غلبے کے انتظار میں تھے. تو پھر وہاں کے رہنے والے بے یار و مددگار ہو جاتے. تو اس صلح کے اندر جو حکمتیں تھیں، بہت بڑی حکمتیں تھیں، جو تمہارا رب بہتر اور خوب جانتا ہے. تو اسی کیفیت کو اس آیت میں واضح طور پر ذکر کرتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے ان کافروں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، ارادہ کر کے بھی وہ لڑائی کے لیے آگے نہیں بڑھے. اسی طرح تم بھی تیار ہو گئے تھے تو تمہارے ہاتھوں کو بھی ان سے روک دیا، حدود مکے کے اندر لڑنے کے لیے تم کو آگے نہیں بڑھایا. جبکہ ظاہری صورتحال کے اوپر کامیابی تمہاری ہی تھی، غلبہ بھی تمہارا دکھ رہا تھا. نہ تم کو ہاتھ چلانے کے لیے ان کی طرف آگے بڑھایا اللہ تعالیٰ نے، نہ ان کے ہاتھوں کو تمہاری طرف آگے بڑھایا. دو طرفہ بھی کسی قسم کا کوئی خون خرابہ نہیں ہوا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. اور تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ بات ہو رہی تھی، جو کچھ تم کر رہے تھے، جو جوش اور جذبے میں آگے بڑھ رہے تھے، تمہارا رب خوب اور بہتر جانتا ہے. اور تمہاری ایمان کی بنیاد کے اوپر لڑائی کے لیے جو ہمت والی کیفیت ہے، اس کو بھی تمہارا رب خوب اور بہتر جانتا ہے. جو تمہارے اصل قلبی کیفیتوں سے واقفیت رکھنے والی ذات تمہارے اس ارادے کے اوپر اس کو ضائع نہیں فرمائے گا، نہ لڑ کر بھی لڑنے والوں کے مقابلے میں. بلکہ یہ کافر اس وقت کے مرحلے میں لڑائی ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہونے نہیں دیا. لڑائی ہونا چاہیے تھا اور انہیں ختم کیا جانا چاہیے تھا. وجہ کیوں تھی؟ کہ اس لیے کہ یہ کافر وہی ہیں جو تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے روک دیا تھا. اسی مفہوم کو جو عام مفہوم ہے، پہلے بارے میں سورہ بقرہ میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، انسانوں میں سب سے بدتر انسان، بڑا گناہگار اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے، کوئی ایسی حرکت کسی کے ساتھ ہو
جو اس کو مسجد میں آنے سے روکا کرتی ہے. مسجد کو آتا کیوں ہے؟ اللہ کا گھر اللہ کے نام سے، اللہ کے عنوان سے داخل ہوتا ہے. جو بھی آئے گا، جیسا بھی آئے گا، اپنی استطاعت کے مطابق جیسا اپنے رب کو جانے گا، پہچانے گا، اللہ کا ذکر کرے گا. دوسرا پہلو کہ مساجد اسی کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں، اسی لیے اس عنوان سے ہٹ کر جو مشغولیتیں اور مصروفیتیں انسان جوڑے گا مسجد. تو جب سب سے زیادہ ثواب والی چیز ہے تو دوسرے مشغولیتوں کے ساتھ جڑتا ہے تو سب سے گناہ والی چیز ہے. احادیث میں مختصر الفاظ میں ذکر کیا گیا کہ زندگی بھر کے کیے کرائے گئے، حدیث میں تو 40 سال کا ذکر ہے اور انسان کی زندگی 40 سال کی ہے. 60 سال کی بھی ہے تو اس کی 40 سال کی ہوئی. ابتدائی 15 سال تو نابالغ کے اس میں گزرے، حساب و کتاب کے دائرے سے نکلا. عملی زندگی، ایمانی زندگی 15 سال کے بعد سے شروع ہوتی ہے ہر انسان کے بعد. اس 15 سال کے بعد اب 40 سال اب اس کے لیے ہوتے ہیں. 55 سال کا ہوا تو 40 سال ملے اس کے لیے، 60 سال کا ہوا تو 45 سال ملے اس کے لیے، 70 سال کا ہوا تو 55 سال. اب ابتدائی 15 سال کا تو اس کے حساب و کتاب میں، اس کے نام اعمال کے دفتر میں اس کا کوئی ذکر نہیں. اس کے گناہ معاف ہیں، اس کے حساب و کتاب میں نہیں. اس کے نیکیاں بھی کا بھی تذکرہ نہیں. اس کے متعلقین سرپرستوں کے ذمے ہیں. تو اس کی زندگی خود شروع ہوئی کوئی 15 سال کے بعد سے. تو اس لیے کہ یہ لوگ اس کے مستحق تھے کہ اس لیے کہ انہوں نے مسجد حرام سے روک دیا اور سارے مساجد کو ذکر کیا کہ انما المساجد بنات الکعبہ بنات اللہ. مسجد حرام کے بعد پوری دنیا میں واقع جتنے مسجد ہیں یہ خانہ کعبہ کی بنات ہیں، یعنی اسی جیسے مقام اور مرتبے میں رکھنے والی. لفظی ترجمے میں آتا ہے خانہ کعبہ کی وہ بیٹیاں ہیں. بیٹیوں سے مراد صرف بیٹیاں نہیں ہوتے، یعنی اس جیسے عزت میں، احترام میں، تقدس میں، درجے میں جو چیز سب کو خانہ کعبہ کے پاس جانے کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ رب کی رضا، رب کی پہچان، رب کے ساتھ اپنے جوڑ تعلق اور واسطے کا اظہار. وہ اللہ تعالیٰ کی مسجد جہاں بھی ہے مسجد کے عنوان سے وہ وہی مقام اور رتبہ اور کیفیت پیدا کرنے والا مقام اور جگہ ہوا کرتی ہے. اسی لیے اس کے ہر اعتبار سے فضیلت ہے. یہ سوچتے ہوئے بھی کہ اس مسجد میں ایک پتا گرا ہوا ہے، یہ مسجد کے اندر ہے، اس کو نہیں رہنا چاہیے، رو کر نکال کر پھینکتا ہے تو بھی وہ عبادت کے درجے میں ہو جاتا ہے. کیونکہ مسجد کے ادب و اہتمام کے ساتھ اگر ہو جاتا ہے. نیز والہدیہ، قربانی کے جانور لے کر نکلے تھے یہ لوگ عمرے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے بھی نہیں تھی کیونکہ حدود حرم میں ہی کرنا ہے. اس کو اس کی جگہ پر پہنچایا نہیں گیا. آخرکار حدود حرم کے باہر صلح حدیبیہ مکے کے حدود میں داخل نہیں ہے، پھر وہیں پر کر نکل گئے. تو ان ساری صورتوں کے باوجود بھی لڑائی بھڑائی سے جو روک دیا گیا اس کی وجہ کو بتایا گیا. مکے کے اندر جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، دباؤ میں خوف اور بے امنی، بے اطمینانی والی کیفیت میں زندگی گزر بسر کرنے والے مسلمان مرد اور عورتیں جو ایک بڑی تعداد میں ہیں. اے مسلمانوں، تم کو بھی پتہ نہیں کہ یہ مسلمان ہیں. اگر یہ ہوتا تو آسانی کے ساتھ وہ سارے کے سارے مشرکین مکہ ان لوگوں کو اپنے قدموں سے رون دیتے. بغیر علم، تم کو اس کا پتہ نہیں، تمہارے رب کو پتہ ہے. اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ اس معاملے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے رحمت داخل فرما دیتے ہیں. رحم والا معاملہ فرمانا تھا. اس معاملے کے ضمن میں تمہارے لیے بڑی مہربانی بھی کر دی گئی
اور اگر یہ چیزیں ہٹ جاتی، یہ نہیں ہوتے، یقیناً کافروں کو بہت دردناک عذاب دیا کرتے تھے۔ اسی کا اس واقعے سے جڑا ہوا اور ایک چھوٹا سا پہلو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اطمینان والی کیفیت دے کر دین اسلام کو غلبے والا جو مرحلہ عطا فرمائے، اگلے آنے والی آیت میں تفصیل